واقعی میں embarrassing بات. اسٹیٹ کا ہیڈ وہ VPN لگا کے ٹویٹیں مار رہے ہیں. پچ کیوریٹر اسٹار سیلیبریٹی کیوں نہیں ہوتا؟ سر ایک اسٹار پچ کیوریٹر سر ایک کمرے میں آیا یوں دروازے کو ٹھڈا مار کے کہ میں آیا ہوں یار، ایسی کی تیسی تم لوگ سب کی. ایک جو ریزنیبل سی کرکٹنگ سینس والا وہ ہمیں آئنسٹائن لگتا ہے، کیونکہ ہم ہر تھوڑے بعد ایک تحفہ پیش کر دیتے ہیں. ہم نے کتنے بالر پیدا کر کے ان کی نسلیں مٹا دی. یا تو آپ اس قسم کی دوائی نکال دیں جس سے لڑکیاں کم پیدا ہونا شروع ہو جائیں یا لڑکے کم، فیصلہ کر لیں نا. السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی آفتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں. چینل سبسکرائب کیجیے. سر کیسے؟ سر میں تذبذب کا شکار ہوں. کس کے سر؟ سر آپ نے تیز بول دی ہے سر. تذبذب سر. سر مجھے سر میری اردو ووکیبلری اتنی بری نہیں ہے، لیکن سر میں بھی نہیں پہنچا سر، تو ذرا آڈینس کے لیے تشریح کر دیں سر مزید اس کی. سر میں فیصلہ نہیں کر پا رہا. اچھا اوکے، کہ کنفیوژن کی شکار ہے. بالکل کہ سر موسم کی وجہ سے پنجاب یوتھ فیسٹیول آگے ہو گیا. تو سر اب میں کیا کروں؟ ملک کی یوتھ اب کیا کرے؟ سر کچھ بھی نہ کریں، جو اس یوتھ فیسٹیول سے پہلے کر رہی تھی وہی چیز کرتے رہے سر، یعنی کہ کچھ بھی نہیں. تو سر اس بار آپ کو بھائی نے میڈل لے آنے تھے. سر کیا کرنا تھا؟ سر میں نے کچھ کر دینا تھا. سر یہ فیل آ رہی تھی. سر کیا مطلب وہ کیا وہ چیز تھی جس میں آپ کو؟ سر دیکھیں اب نا وائبز اور فیلز کا دور ہے. اب یہ مجھے پتا لگ گیا تھا کہ یہ یوتھ فیسٹیول میرا ہے سر. اب وہ اس میں نے دوڑ لگانی تھی یا کیا کرنا تھا، یہ ابھی فیصلہ کرنا تھا. سر یہ آپ وائب اور فیلز کا اگر میڈل ہوتا تو آپ وہاں جا کے یوں کر کے کھڑے ہو جاتے یار دیکھو جو میری وائب ہے اور جو میں فیل کر رہا ہوں اس سے اوپر کچھ نہیں ہے. اور سر وہ اصل میں حقیقت بھی ہے سر، جو آپ فیل کرتے سر وہ فیل نہیں کر سکتے، یہ بالکل بات سچ ہے. تو سر یہ یوتھ فیسٹیول کیوں ہو رہا ہے ویسے مجھے بتائیے گا. وہ ہوتا ہے سر، اور وہ خاص طور پہ جب سے وہ ارشد نے میڈل لیا نا اور پتہ لگا کہ یہ ویژن شہباز شریف کا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہونتے یوتھ فیسٹیول ہوگا. مطلب یوتھ کو آپ نے کرنا ہے. ارشد صاحب بھی وہیں سے شاید اسی کا بائی پروڈکٹ ہے. ایک ارشد صاحب بھی مطلب ایک یوتھ فیسٹیول میں پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں، تو وہ اب وہ پتہ یہ لگا کہ یوتھ فیسٹیول کی وجہ سے ارشد. سر دیکھیں اگر تو یوتھ فیسٹیول کے اندر ایک کیٹیگری ہے تجزیے کی تو اس میں تو ہم کر لیں گے. سر فٹنس کے اوپر سر میں اپنے آپ کو تو نہیں کرتا سر، مجھے آپ کی فٹنس کا باقاعدہ اندازہ نہیں ہے، لیکن آپ مجھ سے بہتری بھاگ لیں گے. سر میں تو بس یہ سوچ رہا ہوں کہ جس قسم کی اسماگ ہم نے کھا لی ہے سر، یہ جو ایتھلیٹ لاہور سے باہر سے آئے گا وہ تو نہیں ہمیں پکڑ سکتا. نہیں سر، نہیں سر، بہت مضبوط پھیپڑا کیا ہے سر ہم نے بالکل کیا سر. اور سر وہ لنگز آف سٹیل جو ہے، لنگز آف سٹیل جو ہے، میں کلیئر کیا لنگز آف سٹیل جو ہے وہ ایک لاہور کا ایک سر ایک مطلب صوبائی موٹو جو ہے وہ بننے کو جا رہا ہے کہ اب آپ سے سر ہمارے پھیپڑے جو ہے نا وہ دیکھیں وہ کچھ بھی برداشت کر سکتے. بالکل، اور دوسرے کے لیے بھی ہم نیچے حکیم کا سر آپ مطلب دیکھیں میں نے اتنی مشکل سے کور کیا لیکن آپ سے راہ نہیں گیا کہ آپ نے کہا نیچے ضرور جانا ہے. سر دوسرا آپ نے وہ پیچھے کہا کہ جی وہ مطلب جو آپ فیل کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. سر لیکن اب آپ کو پتہ ہے کہ جو بزرگ ہیں نا اب سر وہ کہتے ہیں، مطلب آج کل کے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ اب نا مطلب ہر چیز اتنی شیئرڈ ہو چکی ہے، ہر ایکسپیرینس نا شیئرڈ ہو چکا ہے. مطلب ظاہر ہے اب ہر ایک کی دسترس میں کتاب ہے، فلم ہے، ٹھیک ہے، مطلب سوشل میڈیا ہے. آپ کے آج سے 50 سال پہلے اگر ایک ایوریج بندے کے 100 جاننے والے ہوتے تھے تو اب 4000 سے کم نہیں، اور اس میں ایک بندہ ایجپٹ میں بیٹھا ہوگا اور ایک ارجنٹینا بھی ہوگا. ہر ایکسپیرینس شیئرڈ، گلوبل ولیج. اب اگر کوئی یونیک ایکسپیرینس رہ گیا نا تو وہ موت کا، کیونکہ وہ کوئی واپس آ کے بتا نہیں سکا کہ آئی فیلٹ دس. سر آپ بہت ڈارک ہو گئے ایک دم سے، آپ مطلب آج آپ کس وہ مطلب اس طرح سے، یہ بہت ڈارک باتیں ہیں سر. لیکن یہ آپ کی بات اس طرح سے ٹھیک ہے سر کہ آپ جو فیل کریں شاید وہ کوئی اور بھی فیل کر رہا ہو، لیکن وہ چیز کو اور فیل نہیں کرے گا. لیکن سر یہ مثبت شو ہے تو میری ایک ذمہ داری ہے سر اس شو کی طرف، تو میں سر اس کو ایلیویٹ کرنا چاہوں گا. اور سر میں آپ کو اس طرف لے جانا چاہوں گا کہ سر جو ہمارا ایک مستقل رول ہے اس ملک کے اندر جو بنا دی ہے کہ حکومت نہیں بنایا ہے، حکومت کا ہی کیا ہوا ہے، اور ہم اس کو سفر کرتے ہیں اور حکومت خود نہیں سفر کرتی. میں ان دونوں چیزوں کو پروف کروں گا ابھی تھوڑی دیر میں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جیتے پریزیڈنسی کچھ ہی دیر میں، مطلب مہینوں میں، ایک آدھ مہینے میں وہ پریزیڈنٹ بن جائیں گے، اور وہ جو بائیڈن صاحب کو اسی سٹیج پہ ملیں گے جس سٹیج پہ انہوں نے ان کو ہینڈ اوور کیا تھا پریزیڈنسی، اور وہاں سے وہ پریزیڈنٹ منتخب ہو جائیں گے. ظاہر ہے مبارک باتوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے.
اس کے اندر ہم نے بھی اپنا حصہ ڈالا. ہم نے شو میں بات کی تھی, مانی پی ٹی آئی کی ٹویٹ تھی اور لوگوں کی ٹویٹ تھی, شہباز شریف صاحب کی بھی ٹویٹ تھی. سر مجھے یہ ایک چیز نہیں پتا تھی کہ ٹویٹر کے اندر اگر زیادہ لوگ کامنٹ کرنا شروع کر دیں کسی چیز کے اوپر تو ٹویٹر اس کے اندر ایک ایڈٹ کانٹیکسٹ کا ایک باکس لگاتا ہے نیچے. سر وہ ہوا پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ یہ چیز ہوئی, اور وہ بہت ہی امبیرسنگ تھی. تو کیونکہ جو کانٹیکسٹ کریٹ ہوا سر وہ یہ تھا کہ یار نہیں تو بند کیتا ہے ٹویٹر, یہ خود وی پی این لگا کے ٹویٹ کر رہا ہے, تو یہ کیا بات ہوئی. تو اس کا مطلب ہے جب شہباز شریف صاحب نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دی تو ان کا ٹویٹر جو تھا وہ وایا وی پی این چل رہا تھا, اور بہت زیادہ لوگوں نے, مطلب ظاہر شہری ہوں گے ہمارے, اس کی نشاندہی کی کہ یہ, اور ٹویٹر نے اس کو, ایلگو نے اس کو اٹھا کے نیچے پرماننٹ باکس لگا دیا ان کی ٹویٹ کے نیچے. سو یہ بہت وائرل ہوئی سر وہ امیج, اور یہ نظر بھی آ رہی ہوگی لوگوں کو ہماری اسکرین کے اوپر بھی. اور یہ ایک سر واقعی میں امبیرسنگ بات ہے کہ دیکھیں اگر آپ نے اسٹیٹ کا ہیڈ, مطلب پرائم منسٹر سے اوپر کون ہوتا ہے سر, ہوتے تو ہیں بٹ مطلب پی ایم آن دا فیس آف اٹ از دا لیڈر آف دا کنٹری. اب وہ وی پی این لگا کے ٹویٹیں مار رہے ہیں تو یہ غلط بات ہے نا. آپ پھر مطلب کسی اور ذریعے ان کو میسج, وہ ای میل ہوتی کہ مطلب اے او اے ڈونلڈ مطلب ویلکم ٹو پریزیڈنسی, جو بھی انہوں نے کرنا تھا اس ای میل کی تصویر جو ہے پھر اخبار میں چھپتی. کیونکہ ہم سر پیچھے چلے گئے نا, ہم دکے نوسی اپروچ پہ چلے گئے, تو اس میں تو اخبارات ہیں اور یا نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر اس ای میل کی امیج چلتی. جو یہ ٹویٹ ہے وہ جس چینل نے دکھائی ہے, اور خود بھی پاکستان کے لیے ایک بڑی امبیرسنگ چیز ہے سر کہ یا تو کھولیں یا خود نہ یوز کریں, اور ہمیں نہ منع کریں اب یوز کرنے. اب مجھے کسی نے منع کیا نا سر ٹویٹر یوز کرنے سے, تو میں وہ ٹویٹ میرے سیوڈ ہے میرے پاس, کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب یوز کر رہے ہیں ایز پریزیڈنٹ. سو اف ہی از الاؤڈ ٹو یوز دا وی پی این, وہ ہم سے ہی ہے نا, یہی کہا جاتا ہے نا, تو ہم بھی کر سکتے ہیں. سر وہ اس پہ بات کرنے سے پہلے سوری, وہ جو آپ نے نشاندہی کی ہے وہ ظاہر ہے آپ کو تو پتہ ہی ہے, لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ وہ جو ذرا ڈارک ہو گیا تھا معاملہ, کیونکہ آج میری پھپھو کا انتقال ہوا ہے, تو میں ابھی کیونکہ وہیں سے آ رہا ہوں. سر میں طرف نہیں جا رہا تھا, میں جنرلی بات کر رہا تھا, لیکن تمام ویورز بھی اور ہم بھی آپ سے دیگر افسوس کرتے ہیں آپ کے ساتھ. ہاں بس وہ اب یہی ہے, ایسے ہی چلتا ہے. تو جہاں تک یہ ٹویٹر والی بات ہے نا سر, اس کے بعد بڑا کمال ہوا, اور یہ شاید اس چیز کا نا ثبوت ہے سر کہ یہاں پہ پرائم منسٹر بیچارہ جو ہے نا, جس طرح آپ نے کہا نا کہ وہ بھی تو ہمارے میں سے ہی ہے نا سر, یقیناً وہ آپ میں سے, انہوں بیچارے نے کچھ نہیں پتا. سر تو چار پتے پتا بھی نہیں ہے سر. سر اس ٹویٹ کے بعد ہوا یہ ہے کہ ایک کریک ڈاؤن ہوا ہے وی پی اینز کے اوپر. سو اس وقت آپ کو بہت سارے آپ کے دوست کمپلین کرتے ملیں گے, آپ ذرا اپنا واٹس ایپ کھولیں, وہ کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی جان وی پی این نہیں چل رہا ساڈا. تو فار ویریس ریزنس, ہاں, تو وہ میرے خیال میں انہوں نے کہا کہ او ہو یہ تو مذاق اڑ رہا ہے, انج کرو وی پی این ہی بند کر دو, شہباز شریف کڑی مڑی ٹویٹ کر دیتا ہے تو وی پی این بند کر دو. اچھا وہ وی پی این بند ہو گیا, لیکن نا پھر وہی والی بات مثبت شو ہے, تو ہم نے تو آپ کو جگاڑ بتانے ہیں. تو ریپڈ وی پی این انسٹال کر لیں, وہ چل رہا ہے ٹھیک ہے. 1.1 نہیں چل رہا تو ریپڈ پہ آ جائیں, ریپڈ نہیں چل رہا تو نارڈ پہ آ جائیں, نارڈ نہیں چل رہا تو پرانا سر ہمارا دوست ایکسپریس پہ. ایگزیکٹلی سر. اب یہ ریپڈ جو ہے نا, یہ میں نے کیوں کیا, کیونکہ جب میں نے پلے اسٹور پہ وی پی این لکھا نا تو سب سے پہلے یہ آ گیا, فضول سا ہے, کوئی پیسے بھی مانگتا ہے, تو 3 دن کا فری ٹرائل لے لیں. 3 دن بعد جب اس کو چلائیں فری ٹرائل پہ, 3 دن میں 1.1 اور وہ نارڈ وغیرہ اوور کم کر دیں گے اس بین, اور 1.1 آپ کو فوراً سنگاپور لے جائے گا. تو بنیادی بات وہی ہے کہ وہ جو ویسے خان صاحب جو ہیں انہوں نے تو شاید ان کا مذاق اڑانے کے لیے بات کی تھی, ہم اس سے اگری نہیں کرتے, ہم کسی کا مذاق نہیں اڑاتے. اور دوسرا یہ کہ یہ تو ایکچولی بڑی مثبت چیز ہے, وہ جو انہوں نے کہا تھا نا کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, دوسرا کوشش بھی نہیں کرتے, تو شکر ہے, مطلب اگر یہ قابل ہوتے تو ہم تو گئے تھے. تو سب کچھ بند تھا, تو گھبرانا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے بالکل سر. لیکن سر میں آپ کو بات بتاؤں, ابھی ہم نے بالکل جو آپ نے مجھے یہ خبر, مجھے نہیں پتا تھی کہ وی پی اینز بند ہیں, کیونکہ میں آج صبح سے یوز کر رہا ہوں. اچھا میرا چل رہا تھا اور اس کو پروو کرنے تھی سر, میں نے ابھی بیٹھے بیٹھے ٹویٹ کی ہے سر ایک کہ میرا وی پی این چل رہا ہے, تو اور اس کو آپ نے ری ٹویٹ بھی کی ہے. تو سر مطلب یہ سلیکٹیو بھی ہے, وی پی این بھی ذرا سلیکٹیو ہے, اور وی پی این شاید تھوڑا سر میں کبھی کبھار دیکھتا ہوں تھوڑا ریسسٹ بھی ہے. مطلب وی پی این جن علاقوں کا وی پی این چوز کرتا ہے نا, میں اس سے اختلاف کرتا ہوں سر. اینڈ میں سر دیکھیں پاکستان ایک ایسا ملک ہو جائے گا کہ آپ نے وی پی اینز بھی اس بیسس پہ چوز کریں گے کس ملک میں جا کے ہمیں لے جا رہے ہو تم. سر یہ بھی ایک بات ہوگی یار کہ میں ڈس ایگری کرتا ہوں اس ملک کی پالیسی سے,
اس میں ریسزم ہو جائے, اس میں مطلب جینوسائڈ ہو جائے, اس میں بہت چیزیں ہو جائیں, آپ کہیں گے یار اس وی پی این کے پاس نہیں جا رہا, میں اس وی پی این پہ جانا ہوں. دس از دا نیو پاکستان سر. یہ جو نیا پاکستان ہے سر, وہ اصل میں یہی ہے کہ وی پی این بھی سلیکٹیو لوگ جو ہیں وہ لے رہے ہیں. اور یہ سر ایکچولی وی پی این والوں کے لیے جتنی بڑی مارکیٹ اب پاکستان ہے سر, ہے بھی 24 کروڑ, 24 میں سے مطلب 2-3 کروڑ 2-3 کروڑ لوگ جو ہیں وہ تو انٹرنیٹ یوز پراپرلی کرتے ہوں گے نا, جن کو یوزیج کا ایک فائدہ بھی ہے اور ایک ان کا ایک مالی تعلق بھی ہے وی پی این کے ساتھ. تو سر اٹس اے ویری بگ مارکیٹ فار وی پی این پلیئرز, جو دیکھ رہے ہیں اور جو جانتے ہیں اپنے کزنس کو جو باہر چلے گئے خیر سے, ان کو بتائیں اس بات کا, تاکہ وہ جا کے ون اپ کریں اپنے باس کو کہ جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل مارکیٹ کیا ہے. مارکیٹ طے ہے گی. ان کا پرائم منسٹر وی پی این یوز کر رہا ہے تو تسی کتنے بیٹھے. سوری سر ویسے سر آئی ایم سوری, میں ایک اور بات کلیریفائی کرنا چاہوں کہ یہ بہت لوگ میری گالیوں پہ کامنٹ کرتے رہتے ہیں. میں اصل میں سر جوش خطاب میں سر یہ کہہ جاتا ہوں, یہ طریقہ کار ہے میرا بولنے کا, تو کسی نے مائنڈ نہیں کرنا, اور میں ایسا ہی ہوں. ہاں, اور ہم کبھی کسی فرد کو گالی نہیں, ہم ماحول کو دیتے ہیں. یہ جو ہے نا, یہ جملے کی بنت جو ہے نا ہماری, وہ اس کے ساتھ ہوتی ہے, بیٹھتی ہے اس کے اوپر. ہاں, تو یقیناً سر بات ایسی ہے. اور مطلب وہ یہ جو آپ نے ذکر کیا نا, یہ تو بہت اچھی ہے, وہ ہے کہ وی پی این ریسزم والا. اس میں جو ایک چیز بڑی اور جدت لائی جا سکتی ہے, میں گیونگ آئیڈیاز ٹو حکومت یا فیوچر حکومتس, وہ یہ ہے کہ حکومت آ کے دیکھے کہ کس حلقے سے کون بندہ جیتا تھا. مطلب حکومت کا بندہ جیتا تھا کہ اپوزیشن کا بندہ جیتا تھا. اپوزیشن کا بندہ جیتا تو اس حلقے کا انٹرنیٹ بند کر دے. سر دیکھیں نا سر کتنا کچھ ہو سکتا ہے سر. یہ ایک آپ نے ایڈٹ لیئر ڈال دی ہے سیاسی مقابلے میں کہ اب آپ انٹرنیٹ کی بیسس پہ بھی کیا کریں گے. واہ سر, یہ ملک جو ہے نا سر, میں آپ کو بتا رہا ہوں سر, ہم آہستہ آہستہ نا ایک باقی ممالک کے لیے کیس اسٹڈی بن جائیں گے آف واٹ ناٹ ٹو ڈو. تو یہ بھی سر ہم جب تمغہ حاصل کریں گے تو سر مزے آئیں گے سر, بہترین ہو. بہرحال سر شباشی صاحب کو ان کی ٹویٹ مبارک ہو, ہمیں اپنا وی پی این مبارک ہو, اور ملک کو انٹرنیٹ کی جو سلونس ہے وہ ہمیشہ سے ہم کہہ رہے ہیں مبارک ہو آپ کو. یہ ایسے ہی چل رہا ہے. ہمیں کہا جاتا تھا کہ جی ابھی ٹھیک ہو جائے گا, ابھی ٹھیک ہو. انٹرنیٹ ٹھیک نہیں ہے سر, انٹرنیٹ دن میں کوئی 2-4 گھنٹے نہیں چلتا, بٹ چلیں سر جی رہے ہیں, آ رہے, یہ بڑی بات ہے. جس دن بند ہو گیا پھر آپ اور میں بیٹھے ہوں گے یہاں پہ, اور ہم شو ریکارڈ کر لیں گے, اور سر خود ہی بیٹھ کے دیکھے گا, ایک اور تو نہیں دیکھ سکے. آگے چلتے ہیں سر. آپ کو سر بہت بہت مبارک ہو. پاکستان سر آسٹریلیا میں جا کے سر سیریز جیتا ہے سر. یہ ایک چیز سر, اس کے اندر سر بہت لوگ سر ٹینٹ کر رہے ہیں اس ہماری خوشخبری کو اس طرح سے کہ جی آسٹریلیا نے تیسرے میچ میں اپنی اچھی ٹیم نہیں کھلائی. انہوں نے سر وہ تو انہوں نے نہیں کھلائی, مطلب وہ اگر سیریز ہارنا چاہتے تھے تو وہ ان کا مسئلہ ہے. ہم نے اپنی پوری پرفارمنس دی, بولر چھائے ہوئے تھے. مطلب سر بولرز نے اس دفعہ بیٹسمین کو کہا ہے کہ یار ہم دیکھ لیں گے, تو آپ لوگوں کو اتنا کام کرنے کی ضرورت نہیں. 70 سال سے یہی ہو رہا ہے ٹھیک ہے, ہاں, بٹ بہت مبارک ہو سب کو. اینڈ آگے اب اس ون کو, مطلب ایک تو انگلینڈ کو یہاں پہ ہرانا ٹیسٹ میچ کے اندر, پھر آسٹریلیا میں جا کے ون ڈیز کی ایک سیریز 3 میچ سیریز جیت جانا سر, یہ تھنگز آر لوکنگ آپ. یہ میں بڑا خوش ہوں اس چیز سے. سر آپ خوش رہیے, اللہ ہمیں سب کو خوش رکھے. بس تھوڑا سا انٹروسپیکشن جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہے, اور مطلب ہار کے تو شاید سبھی کرتے ہیں, جیت کے کرنی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, آپ انگلینڈ سے جیتے, آپ آسٹریلیا سے جیتے, کیا تھا انگلینڈ اور آسٹریلیا میں؟ مطلب انگلینڈ جو یہاں کھیلے اور وہاں ایک ایسی پچ جس میں بالر کو کچھ مل رہا تھا, ٹھیک عزت ملی سر. آپ یہ کر رہے ہیں نا سر, ہم نے کتنے بالر پیدا کر کے ان کی نسلیں مٹا دی. 2002 میں آخری دفعہ آسٹریلیا میں پاکستان سیریز جیتا تھا نا, جس میں شعیب اختر پاگل ہی ہو گیا تھا سر. آئی تھنک اتنا ہی کو ٹائم ہو گیا, تو اس میں بھی بالر ہی تھے سر. ٹھیک ہے, اچھا, اور تیسری آخری چیز, یہ جو بڑا اعتراض پچھلے بہت عرصے سے ہو رہا ہے کہ وہ بالر نہیں رہے, ہن وہ خوراکاں نہیں رہیاں, ہن تے ٹیل ایکسپوز ہو بھی جائے تو اینا کو آؤٹ ہی نہیں ہوندے, وہ ٹیل ہی اگے 250 کر جاندی ہے. یار مجھے آپ بتائیں کہ کتنے سالوں بعد آپ نے 3 سلپیں کھڑی دیکھی ہیں. وہ بابر کرتا ہی نہیں تھا, بابر اٹیک ہی نہیں کرتا. بابر, اچھا وہ مسئلہ پھر وہی ہے کہ بابر جو ہے نا 4 آؤٹ ہو گئے, 6 آؤٹ ہو گئے, بجائے یہ کہ کل میں جانے کے وہ اب اس نے پارٹ ٹائمرز لگا دیے کہ اچھے بالر سے اینڈ میں کروانا ہے. وہ اینڈ میں اچھے بالر کو کوئی کٹ پڑ گئی ہے وہ. اچھا, اب پھر وہی بات ہے, اس پہ سب کہیں گے کہ جی تعریف کریں آپ رضوان کی کیپٹنسی کی. مجھے کوئی آر نہیں ہے رضوان کی تعریف کرنے میں, ہمارا کون سا کوئی پراپرٹی کا ڈسپیوٹ ہے,
لیکن یہ بیسک چیز رضوان نے جو کیا ٹھیک کیا بہت ٹھیک کیا, اور یہ بہت بیسک چیزیں ہیں, بابر نہیں تھا کرتا. سر. بابر آئی تھنک بابر وہ بندہ ہے سر جو جب آپ کسی محفل میں جائیں نا, پارٹی میں جائیں, کسی قسم کی پارٹی ہو, ناٹ سیئنگ پارٹی ہو, تو بابر والا بندہ ہوگا یار کہ اور میں کار چلا سر, میں مطلب میرا موڈ نہیں 9 بجے جو نہیں کہتے میں جا رہا ہوں سر. یہ اس مینٹیلٹی کے مالک ہے شاید. اور رضوان جو ہے وہ نا وہ گھر بند کر کے جاتا ہے, گھر بند کر کے سر سب کے ساتھ گل مل کے واپس جانے والے بندہ. صرف ویسے عکاسی کر رہا ہوں, ایک پرسنل پروفائل بنا رہا ہوں لوگوں کی. تو یہ سر مطلب بہت ہی اچھا. اور پھر پتہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا پوری دنیا میں نا اتنا چرچا نہیں ہوتا کپتان کا کہ یار کپتان nobody cares. یہ پاکستان میں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان نے کوئی بہت عظیم و شان کپتان پیدا کی. پاکستان میں تحفے ایسے ایسے آئے ہیں کہ اب نا لوگ یرک گئے کہ یار کپتان مطلب ایک جو ریزنیبل سا بندہ ہوتا ہے نا, ریزنیبل سی کرکٹنگ سینس والا, وہ ہمیں آئنسٹائن لگتا ہے کیونکہ ہم ہر تھوڑے بعد ایک تحفہ پیش کر دیتے ہیں. سر یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا سر اس میں آپ یہ دیکھیں کہ دیکھیں رضوان بھی پرفارمڈ ویل, ٹیسٹ میچز میں بھی پرفارمڈ ویل. اس کے اندر عاقب جاوید کو بھی بڑا کریڈٹ مل رہا ہے ساری چیز کے اوپر. آسٹریلیا کے اندر جا کے ان کو شکست دینا بہت بڑی بات ہے. آل لیڈنگ اپ ٹو اگین چیمپئنز ٹرافی. تو ساری باتیں جو ایک مثبت نظریے میں جا رہی ہیں, اس مومنٹم کو رکھیں آگے. لیکن آپ کی والی بات میں پھر سے دہراؤں گا وہ مس کر گئے کہ اپنی لاسز پہ تو توجہ دی جاتی ہے کہ پرفارمنس میں کیا ویکنسز تھی, اپنی ونس پہ بھی توجہ دیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اس چیز کو آپ صرف فوراً اس کے اوپر لینٹر ڈال کے نا اس کو مضبوط کر لیں. اور خدا کا واسطہ ہے چیمپئنز ٹرافی میں کوئی پچز ایسی بنانا کہ سب کے لیے کچھ ہو اس کے اندر. اینڈ آف دا ڈے اگر آپ نہیں بھی فائنل میں جاتے ایز اے ہوسٹ نیشن, آپ نہیں, سب کے ساتھ ہوتا ہے یہ. بٹ آپ نے اگر شغل دے دیا نا سر ہم ایک اسپاٹ بن جائیں گے فار ٹورنامنٹس. آئی سی سی کہے گا یار اب کی باری ایشیا کپ بھی اتنے کراؤ, مطلب کوئی اور ٹورنامنٹ ادھر کراؤ, ان کی پچوں میں بڑا مزہ آ رہا ہے. تو سر بناؤ پھر پچیں اس قسم کی. سر اصل میں آپ نے بیسکلی سر نفس پہ ہاتھ رکھ دیا کہ ابھی سارا سین جو ہے نا سر پچ کیوریٹر اور ہمارے مالیوں کا ہے. سر آپ ان پہ فوکس کریں. سر کل کے دن سر میں ایک دن دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پتہ ہو, نام زبان پہ ہو کہ جی پچ کیوریٹ کس نے کی ہے. یہ یار یہ اتنی بڑی بات ہے, 1 ارب روپے کی بات کر دی آپ نے. پچ کیوریٹر سٹار سیلیبریٹی کیوں نہیں ہوتا؟ ہونا چاہیے. آدھا کام تو وہ کرتا ہے سر, مطلب آپ کھیلتے ہیں اس پہ, آپ سب کچھ کرتے ہیں, بٹ اگر پچ ایک ڈیڈ پچ اور ڈرائی پچ ہے, نہ آڈینس خوش ہے, نہ ٹی وی والی آڈینس خوش ہے, نہ اسٹیڈیم والی آڈینس, نہ پلیئر خوش ہے, نہ بیٹر خوش ہے, نہ بیٹسمین, نہ بورڈ خوش ہے, تو پچ کیوریٹر تو سر ایک سٹار پچ کیوریٹر سر ایک کمرے میں آیا یوں دروازے کو ٹھڈا مار کے کہ میں آیا ہوں یار, ایسی کی تیسی تم لوگ سب کی. ہمیں پتہ ہونا چاہیے وہ کون, ہمیں نہیں پتا وہ کون. تو سر یہ میرے خیال میں ہم اس کو جو ہے نا یہ اس ٹاپک کو تو ہم نے نبیڑ دی ہے, ختم ہی کر کو مبارک ہو. دوسرا یہ ہے کہ پچ کیوریٹر کا نام آپ پتہ کریں ہر سینٹر میں کہ اسلام آباد میں کون کون ہے, لاہور میں کون کون ہے, تاکہ ہمیں پتا ہو گالی کس کو نکالنی ہے اور ہمیں پتا ہو کہ ہم نے پھر اگلے دفعہ گراؤنڈ میں پوسٹر کس کا لے کے جانا ہے. سر پی ٹی وی ہیڈ آفس پی ٹی وی سپورٹس میں تصویر لگی ہوگی اس بندے کے ساتھ. واہ, یہ ہم کرنا چاہتے ہیں. واہ, آگے چلتے ہیں سر. سر یہ خبر بہت ہی زبردست ہے کہ کریکٹر سرٹیفکیٹ پر معمولی نوعیت کے کیس کا ریکارڈ جو ہے درج نہیں ہوگا. سر اس کی میں تھوڑا بتا دوں کہ سر بیسکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا جو کیسز اس طرح کی جو پتنگ بازی ہوگی, آپ کا انڈر ڈرائیونگ ہو گئی, آپ کے کو ٹریفک چلان ہو گئے وغیرہ وغیرہ جو ہیں وہ اس نوعیت کے نہیں ہیں, معمولی نوعیت کے کنسیڈر کیے جائیں گے, آپ کے کریکٹر سرٹیفکیٹ پہ نہیں ریفلیکٹ کریں گے. ہاں آپ نے کوئی ڈکیتی کی ہے, آپ نے کوئی قتل کر دیا خدا نخواستہ, آپ نے کوئی ارسن کر دی ہے یا اور دیگر جو بڑی چیزیں ان کے اندر ڈسٹنکشن ڈال دیا, یہ ایک مثبت خبر ہے. کیونکہ ہوتا یہ تھا کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ کو کیوں چاہیے ہوتا ہے؟ کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ جاتے ہیں اپنے متعلقہ تھانے کے ساتھ اور آپ پولیس سے کہتے ہیں میرا بنا دیں. پولیس اپنے سسٹم میں سسٹم میں یوں کرو, سسٹم یوں کر لیں, فائلیں نکالتے ہوں گے نا سر, یہاں یہ تو ان کے پاس ہے نہیں, تو اس سے وہ دیکھتے ہیں کہ جی اس شخص کے اوپر کوئی ایف آئی آر تو نہیں ہے, کمپلینٹ تو نہیں ہے, کوئی رپورٹ تو نہیں ہے. اور جب بھی آپ کے پاس رپورٹ ہو یا ایف آئی آر ہو یا کچھ اور چیز ہو تو وہ چلی جاتی ہے, آپ کے کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ کو نہیں ملتا. پھر ویزاز کے لیے چاہیے ہوتا ہے, آپ کو اوورسیز امپلائمنٹ کے لیے چاہیے ہوتا ہے, آپ اگر انویسٹمنٹ لے رہے ہیں باہر سے اس کے لیے بھی چاہیے ہوتا ہے, تو وہ بڑا ٹینٹڈ ہو جاتا ہے. تو یہ بڑی اچھی چیز اقدام ہے سر کہ انہوں نے اس چیز کے اندر ایک کلیریفیکیشن ڈالی ہے کہ جی مائنر جو وائلیشنز ہیں وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ کے اوپر نہیں جائیں گی, البتہ میجر جو ہیں وہ ضرور جائیں گی. تو اس سے سر دونوں چیزیں اسٹریم لائن ہو جائیں گی. میرا تو اپنا خیال ہے کہ کچھ میجر بھی جو ہیں وہ کچھ لوگوں کے کریکٹر سرٹیفکیٹ پہ نہیں اترتی ہوں گی,
نہ لگاتے ہوں گے یہ, تو اس چیز کی ڈویژن سے شاید اس کے اندر مزید کلیئرٹی آ جائے. جی سب سے جو ہے نا بنیادی میرے خیال میں جو فرق ہے, یا آئی ڈونٹ نو یہ کلیئرٹی اس میں لائی گئی ہے یا نہیں لائی گئی, لیکن لانی چاہیے. سو ہوتا کیا ہے کہ جو تو مقدمہ کسی بندے نے آپ پہ کروا دیا نا, وہ تو ریفلیکٹ ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے, آن گوئنگ. یا پرانا بھی مطلب مسئلہ یہ ہے کہ بندے نے, میں اس کی طرح کر دیتا ہوں علیحدہ علیحدہ, جی جو ریاست نے کیا اور مائنر ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے. چاہیے تو یہ ہوتا ہے امپلائمنٹ کے لیے باہر, یا جب آپ ایجوکیشن کے لیے باہر, سب سے زیادہ اس کے لیے چاہیے. اچھا وہ ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ اکثر پولیس والے آپ سے گاڑی روک کے پیسے مانگتے ہیں, اور نہ ہو تو کچھ نہ کچھ برآمد کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یا آپ سے ویسے ہی اگر کسی پولیس والے کی نہیں بنی تو برآمد تو آپ سے پھر کچھ ہو ہی جاتا ہوتا ہے. اب اس قسم کی اگر ایف آئی آر کٹ گئی ہے, مطلب اگین اب تو پولیس ایسا نہیں کرتی ہوگی, اب تو بیسٹ پولیس ہے, لیکن پہلے ہمارے بچپن میں تو ایسا ہی ہوتا. اچھا اب وہ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پہ اس طرح کی ایف آئی آر ہو گئی. اب وہ ظاہر ہے وہ جو ریکور ہوتا ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ اس کی ایک ہیئرنگ ہوتی ہے, اس پہ بیل ہو جاتی ہے, اور دوبارہ اس کی کبھی ہیئرنگ ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, پر ان کے ریکارڈ میں آ گئی ہے اس کی کبھی ہیئرنگ ہی نہیں ہوئی, نہ وہ کلیئر ہوئے, نہ وہ کنوکٹ ہوئے, وہ کچھ ہوئے ہی نہیں. لیکن سمجھ رہے ہیں. اچھا اب ان کا آگے مسئلہ بن گیا ایجوکیشن کا یا نوکری کا باہر. اب وہ دوبارہ سے ایک پورا اس میں سے گزرے کہ اب پولیس کلیئرنس کیسے کروانی, تو اس میں علیحدہ پیسے لگتے تھے. سو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا وہ ظاہر ہے نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے, نکل جائے بندہ, اور پاکستان کو زر مبادلہ چاہیے. باقی یہ ہے کہ اب کسی نے اگر آپ پہ باؤنس چیک کا کیس کیا ہوا تو وہ بھلے 30,000 روپے کا چیک کیوں نہیں ہے. چیک اگر آپ کا باؤنس ہو گیا تو وہ کرمنل کیس ہے, نان بیلیبل ہے. ویسے وہ چاہے اس کے بھی اب تو ایف آئی آر آپ کو پتا ہے 3 مہینے لگتے ہیں, نہیں کٹتی سر, نہیں کرتی, اور کرتی نہیں ہے 3 مہینے بعد نہیں کرتی. اچھا دوسری اسی طرح کہ اب وہ کسی پہ یہ جو انڈر ایج ڈرائیونگ والی بات ہو رہی ہے, اب آئی ایم اسیومنگ کہ انڈر ایج ڈرائیونگ ایج پکڑا گیا ہے, اس نے کیا ابھی تک ٹھوکا کسی کو نہیں ہے, تو وہ پکڑا گیا ہے تو اس کا یہ کیس خارج کریں گے. اگر کسی کو ٹھوک دیا پھر تو نہیں ہو سکتا سر. اب حالانکہ بات پھر وہ یہ کہ اس پہ تو اس وقت آن گوئنگ ڈبیٹ چل رہی ہے نا کورٹ کے اندر. کورٹ کہتا ہے کہ یار یہ تو ان کو تو یہ ان کے فیوچر تباہ ہو جائیں گے, ان کے آپ کیسز ہی رجسٹر نہ کرو. کیوں بھائی؟ اب یہ بھی ایک ڈبیٹ ہے کہ کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے, ان کے پیرنٹس پہ کرنے چاہیے, ان پہ. سے آپ نے بڑا انٹرسٹنگ ایک پہلو چھیڑ دیا انڈر ایج ڈرائیونگ والا. بڑی دیر سے ہم نے اس کے اوپر بات کی, میں ویسے اس پہ 2 سینٹس جاننا چاہوں گا. اللہ کا شکر ہے بڑی دیر سے ایسے واقعات منظر عام پہ نہیں آئے, بٹ آج سر میں ڈی ایچ اے فیز 5 ٹو فیز 6 گیا, فیز 6 ٹو فیز 7 گیا, اینڈ دین بیک. سر آئی سو 3 ایکسیڈنٹس. میں مذاق نہیں کر رہا, میں اگر کوئی کہے گا میں پروو کر سکتا ہوں. فیز 5 میں ایک ایکسیڈنٹ تھا, فیز 7 جب میں گیا وہاں پہ کوئی 2 لوگ لڑ رہے تھے, اور فیز 6 میں تو بہت برا ایکسیڈنٹ تھا گوئنگ ٹورڈز رایا. یہ کنفرم کرنا, جو بڑی سی اسکرین لگی اس کے سامنے ایک ہونڈا سیوک اور ایک اور گاڑی جو تھی, ان کا ایکسیڈنٹ باقاعدہ ہوا تھا, اور لوگوں کو ایمبولینس سے وہاں سے لے گئی تھی. فیز 6 فیز 7 سر ایک ایپی سینٹر بن گیا ہے لوگوں کا گاڑیاں دوڑانے کا. اچھا اب سر حکومت جو ہے, میں نے سر آپ کو بائی دا وے گھر والوں کو منع کیا ہوا کہ آپ نے نہیں جانا. نہیں جانا وہاں پہ. آپ نے ایک سرٹن ٹائم پہ چلے جائیں جو مہذب ٹائم ہے وہاں جانے کا, اس کے علاوہ نہ آپ جائیں وہاں پہ. سر دوسرا فیز 7 قطراً کم ہے, فیز 6 اس کا ایپی سینٹر ہے, کیونکہ وہ فیز 8 جو ہے نا, اور لیڈنگ اپ ٹو فیز 8 جو علیم خان والا ہے وہاں تک کا جو پورا پیچ ہے نا وہ بالکل ہی خالی ہوتا ہے, وہ اصل ایپی سینٹر ہے اس چیز کا. فیز 7 تو چلیں وہاں پہ ابھی اتنی رہائشی نہیں ہے, وہاں پہ اتنا کچھ نہیں ہوتا, ابھی انہوں نے ڈسکور نہیں کیا, بٹ فیز 6 ڈیفینیٹلی. سر اس کا دیکھیں ہم نے بھی بچپن میں یہ کام کی, میں نے بڑی سر گاڑیاں تیار کی, ہم لوگ بھی ریسیں کی. میرا بڑا ایک ہمارا ایک کلچر تھا, ہمارے بڑے گروپ تھا, ہم نے بڑی گاڑیاں بگائی. اور اس زمانے میں بھی میں ابھی اپنے آپ کو کوستا ہوں اس چیز کے اوپر کہ تمہیں تب بھی نہیں کرنا چاہیے, اور آج تو بالکل نہیں کرنا چاہیے, اور آج تو اللہ کا شکر ہم بڑی عام سے. لیکن سر آپ یہ دیکھیں کہ ایک یہ جو کلچر بن گیا ہے کہ یار گاڑی مجھے میرے پیر کے نیچے ایک تیز چیز ہے, اس کو میں نے کہیں نہ بھگانا ہے. وہ 2 چیزوں کی عکاسی کرتی. نمبر 1, یار میری بھی ایٹ دی ٹینڈر ایج آف 16 اور 17 اور ایون 18 میرے اندر بھی بڑی پینٹ اپ اگریشن ہے ماحول کی وجہ سے. میرے جہاں میں ہوں, مجھے پیرنٹس نے باہر پڑھنے نہیں بھیجا, اس کی اگریشن ہے. میری بچی سے لڑائی ہوگی, وہ اگریشن ہے.
میرے دوست چوتی ہیں, سوری وہ ہمارے پاس, اب میں کہاں نکالوں گا, میں اپنی گاڑی میں نکالوں گا, اور میں مطلب ناٹ سیئنگ اینی تھنگ. دوسری سر اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اور کوئی ایونیو ہی نہیں. جس سیکنڈ آپ کے پاس لائسنس امریکہ میں مل جائے آپ کو ڈرائیو کرنے کا, ہر اسٹیٹ میں, ہر اس اسٹیٹ کے شہر میں, ہر جگہ ایک ڈریگ اسٹرپ تو ہے نا, مطلب ہر اسٹیٹ میں نہیں ہے تو تھوڑا دور چلے جائیں تو وہاں ہے, وہ ایک ایونٹ ہے ان کے لیے, وہاں جاتے ہیں, وہ اپنا نچوڑ دیتے ہیں سارا کچھ, گاڑی بھی تباہ کر دیتے ہیں, اپنے آپ کو بھی تباہ کرتے ہیں, لیکن مزہ آتا ہے. یہاں پہ کوئی ریلیف نہیں ہے. اب یہ اتنا بڑا اگر مسئلہ بن ہی گیا, کوئی پرائیویٹ سیکٹر کا بندہ جو یہ سارے پیڈل ٹینس پہ لگے ہوئے ہیں کہ جی پیڈل ٹینس چل رہی ہے یہاں کے اوپر, کتنا بچہ جا سکتا ہے 7,000 روپے گھنٹہ دینے کے لیے پیڈل ٹینس کے اوپر. اگر آپ نے کوئی اچھی چیز بنانی ہے نا, وہ کو جی لاؤ جی گاڑی, پولیس والے اپنی گاڑی تیار کریں, ٹریفک پولیس والے ایک اپنی گاڑی تیار کریں, بچے اپنی گاڑی تیار کریں, اور ریسیں لگاؤ جی ان اے کنٹرولڈ سیف انوائرمنٹ. اسی کے ارد گرد آپ اور بھی چیزیں لگا لیں, آپ برگر بھی بیچیں وہاں پہ, آپ آئس کریمیں بھی بیچیں وہاں پہ. میں خود سر آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے پتا ہو گیا لاہور ورسز کراچی کی ریس ہو رہی ہے بیسٹ کارز کی, میں وہاں موجود ہوں گا سر دیکھنے کے لیے, اور بہت لوگ موجود ہوں گے, آٹو انتھوزیسٹ اتنا ہے اس ملک کے اندر. یہاں پہ سر گھر کے مسائل, گھر خریدنا, اور اس کے علاوہ آپ کا باقی کاروباری چیز کے بعد ایک ہی چیز رہتی ہے, ہر بندے کی لسٹ پہ 3rd نمبر پہ گاڑیاں ہی ہیں نا, جن کے بارے میں بات کرتے ہیں سارے جو افورڈ کرتے ہیں. ان کو دے دے ایک ایونیو کرنے کے لیے, کیوں نہیں کرتی حکومت؟ پھٹے منہ اس یوتھ فیسٹیول کا جس کے اندر آپ کو پتہ نہیں یوتھ کے مسئلے کیا ہیں. اگر آپ نے انڈر ایج ڈرائیونگ کے اوپر کو قابو پانا ہے, اور یہ ایکسیڈنٹس روکنے ہیں, اور یہ تمام مسئلے کا حل کرنا ہے, تو میری تجویز یہ ہے آگے گورنمنٹ خود سے آنی ہے. سر وہ بہت اچھی تجویز ہے, بڑا ریونیو جنریٹ ہوگا. پرابلم صرف یہ ہے کہ سر پھر ادھر لڑکے لڑکیاں آئیں گے سر, پھر وہ معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہو جائے گا. صحیح. یہ تو چلے کام کر لیتے نا, یا تو آپ اس قسم کی دوائی نکال دیں جس سے لڑکیاں کم پیدا ہونا شروع ہو جائیں یا لڑکے کم, فیصلہ کر لیں نا. یقیناً وہ یہی فیصلہ کریں گے لڑکیاں کم پیدا, کیونکہ بیمار ہے نا سر ہم اس طرح سے. تو ایک وہ پل نکال دیں, اور اس سے مطلب آپ کو مزہ آ جائے گا کہ جی آپ جو آپ کو پتہ ہے جی, جو گائنیکالوجسٹ ہے, جو اسپتال ہے, کہ جی آپ کو پتہ چلے سمن از پریگننٹ, آپ ان کو وہ گولی دے دیں کہ جی آپ یوں چوز کر لیں, اور آپ کو خاتون پیدا کرنے میں اتنا جرمانہ ہے اور مرد پیدا کرنے میں اتنا جرمانہ ہے, پھر یہ کر لیں. یہی آپ صرف اصل میں نس پہ آپ پہنچیے کہ اصل میں ان کو ٹینشن اس چیز کی, وہاں پہ لوگ جو ہے نا ان کو مزہ آئے گا. ادھر مزے کے ہم خلاف ہیں. ہاں, ادھر ہر بندہ جو ہے نا وہ انٹر ہوتے ساتھ سب سے پہلے کسی بھی جگہ پہ چاہتا ہے کہ ادھر کوئی ایکشن تو نہیں کوئی کرنے لگا, کوئی دو لوگ آپس میں کوئی گیم تو نہیں بنا رہے. یہ سر بڑا پرابلم ہے. ہاں سر, پھر چلے اس کو پھر آگے لے جائیں نا. اب مطلب چلے میں ذرا سا آن دا نوز کرنے لگا ہوں سر, لیکن چلیں آج کر لیتا ہوں سر, آپ سنبھال لیجیے گا. بڑے سے جگہوں پہ یہاں پولو گراؤنڈز ہیں, مطلب پولو کھیلی جاتی ہے. پولو ایک امیروں کی سپورٹ ہے, بہت مہنگی سپورٹ ہے پولو, ون آف دا موسٹ ایکسپینسو اسپورٹس ان دا ورلڈ. وہ بھی تو کھیلی جا رہی ہے. وہاں کا ماحول چیک کر لیں, ادھر کوئی نہیں جائے گا سر, ادھر کبھی کوئی پیر بھی نہیں رکھ سکتا. سر اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جن کو یہ خطرہ رہتا ہے نا, وہ ان کی کبھی رسائی نہیں رہی وہاں تک. جس دن انہوں نے ایک دفعہ ادھر ماحول دیکھ لیا نا, انہوں نے کر دینا پا دیں سر. دوسرا سر میں کہہ رہا ہوں کہ why doesn't گورنمنٹ رسک تو لے سر. ایک گورنمنٹ, مریم نواز آئی ہیں, being woman herself, وہ لینا رہے سر. ہمیں تو یہی وعدے کیے گئے تھے نا کہ میں تحفظ کروں گی, اور یہ لینا رسک سر. میں آپ کو سر کہہ رہا ہوں سر, یہ چیز اگر سکسیسفل نہ ہوئی نا, آپ مجھے پکڑ لیں سر. اصل میں نا انسانوں کی ایج بہت زیادہ ہے اب نا. مریم نواز اتنی زیادہ تو نہیں ہے سر, بہت آگے نکل گئی ہیں. میں دیکھیں, میں وہ ایج شیمنگ نہیں کر رہا کسی کو, میرا اپنا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ ہماری ایج بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے. اب جس معاشرے میں آپ کی آدھے سے زیادہ کی آبادی جو ہے وہ انڈر 30 ہو نا, وہاں پہ مطلب 50-55 سے اوپر والے جب فیصلے لے رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ نہیں ہو سکتا. یہاں پہ ان کو کسی نے بہت غلط بتایا ہے کہ جی یہ معاشرہ اصل میں بڑا تنگ نظر ہے, اور آپ نے جو ہے نا اسی طرح کے فیصلے کرنے ہیں تو آپ مقبول ہوں گے. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ معاشرہ یقیناً تنگ نظر ہے, اور وہ تنگ نظر اسی لیے مطلب جو ہم جس ایک شخص کی بات کرتے ہیں نا, جو رولا ڈال دیتا ہے کہ یار یہاں پہ وہ دو کچھ آپس میں کرنے لگے ہیں, اس لیے ڈالتا ہے کہ اس کی اپنی رسائی نہیں ہے, تو وہ کہتا ہے میں کسی کو بھی نہیں کرنے دوں گا. آپ سب کے لیے جب کھول دو گے نا, تو یہ معاشرہ نہیں دے گا جو 24 سال کا ہے, وہ کیسے تنگ نظر ہو سکتا ہے.
وہ ہو ہی نہیں ہو ہی سکتا نہیں اس سکتا کا، سر. مطلب وہ اگر بایولوجیکلی نہیں ہو سکتا. بایولوجیکلی سر کھلا ہی ہے وہ بندہ, کہتے میں کھلا ہی ہے وہ اس چیز پہ. سر لاہور آٹو پارک فنڈیڈ اینڈ مینجڈ بائی لاہور ٹریفک پولیس اینڈ پنجاب ایکسائز, ڈائریکٹ اسٹرپ ہے. سر آپ اپنی گاڑی بگانے لے کے جائیں ایک دفعہ, میں نہیں لے کے جاؤں گا. ہاں میں تو نہیں لے کے جاؤں گا, لیکن بہرحال یہ بات سر آپ میں کی تو بات لے کے سمجھ جاؤں لوں. گا, سر میں تو لے کے جاؤں گا. لوگ گاڑیاں تیار, سر دیکھیں اس سے کتنی اور ایونیوز کھلتے ہیں, جتنے ٹیونرز بیٹھے ہیں, جتنے وہ بیٹھے ہیں. سر وہ بھی اگین جیسے شباسی صاحب ہم میں سے, میں نے پہلے بولا وہ بھی تو ہم میں سے ہیں. وہ کیوں رلتے پھرتے ہیں رنگ روڈوں پہ, خوار ہوتے پھرتے ہیں, پولیس سے ٹاکرا مارتے. بھائی ایک انڈسٹری کریٹ ہو گئی ہے, یہاں پہ کام ہو رہا ہے, یہاں پہ سر 1000 1200 1300 1500 ہارس پاور کی گاڑیاں جو ہیں وہ پھر رہی ہیں یہاں پہ. ان کو دے دو ایونیو. بس کیوں نہیں کرنا, آپ کی والی بات کہ جی بس ہمیں نا اس کے اندر کچھ اور جو باقی جو نسل ہے نا اس کے وہ سمجھ لیں. ریس سے مسئلہ شاید نہ ہو ان کو, کہ لوگ جو ہے نا وہ ذرا کھلے ڈلے نہ ہو جائیں, اس سے مسئلہ. تو سر دنیا جو ہے وہ کھلی ڈلی ہو رہی ہے, ہم جو ہیں وہ ریورس گیئر کے اندر واپس بند ہو رہے ہیں. اس کے اثرات جو ہے نا وہ آپ کو معاشرے میں نظر آنا شروع ہو گئے اور مزید بھی نظر آئیں گے. ہاں وہ معاشرے میں تو خیر چھوڑیں, آپ کو معیشت میں نظر آنا شروع معیشت ہوگا. نظر آنا اور یہ آگے جو ہے آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی. معیشت اگر آپ نے سنبھالنی ہے تو اس کو مطلب یہ جتنے مرضی تورم خان آپ اکانومسٹ بلا لیں, یہ اور کر کے بھی دیکھ لیں جو وہ کہہ رہے ہیں, جب تک آپ مثبت شو کی پالیسی نہیں اپنائیں گے اب آپ کی اکانومی نہیں ٹھیک ہو سر. اور اس پہ سکتی. سر اب معاشرہ کھلنا پڑے گا سر. اور آخر میں سر ہمارے سر جتنے کانٹیکٹس ہیں سر, ہمارے جتنے جو معاشی کانٹیکٹس ہیں حکومت کے, وہ یو ای میں بہت زیادہ ہیں. قطر ہو گیا, دبئی ہو گیا, اور وہاں پہ سر شیخوں کو ایک چیز کا تو بہت شوق ہے سر, وہ گاڑیاں ہیں سر. آپ سر ایک حکومتی ایونٹ کر لیں کہ یار ہماری ملک کی جو بیسٹ سلیپر کار ہے نا, آلٹو ایف ایکس سر شراڈ وہ ہے, تو اسے لے آؤ اپنی فراری. آپ اپنی شیخ صاحب فراری لیں اور ہمارے ساتھ ایک ڈریگ ریس کریں. سر اس کا مزہ ہی آئے گا نا, ایک مطلب ایک بلڈنگ ایکسرسائز ہوگی دو ملکوں کے بیچ میں کہ جی آپ اپنی نسانے لے آؤ, ہم اپنی سوزوکیاں لے آتے ہیں, لیٹس ہیو فن. انٹل یو اسٹارٹ ہیونگ فن سر مزہ نہیں آئے. اف یو ڈونٹ ہیو فن یو آر, بات ختم سر. آگے چلتے ہیں اور جب تک کسی کو مزہ نہیں آئے گا وہ یہاں پہ آئے گا یہاں پہ آئے گا. بات سے اجازت لیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.